دنیا میں، لیکن غیرت صرف مومنوں کے ساتھ ہے، رحمت کافروں کے ساتھ ہے، اور غیرت صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ وجہ اس لیے کہ رحمت اپنے بیگانے سب کے لیے ہے، لیکن غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے آسانی سے سمجھے کہ معاذ اللہ، ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو، معاذ اللہ کسی غیر کی بیٹی کسی کے ساتھ نظر آئے گی تو آپ پہ بجلی نہیں گرے گی، لیکن خود کی بیٹی اگر کسی کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آئے گی تو باپ سوچے گا کہ میں آج کے دن سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی اور کی بیٹی کو دیکھ کے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آج سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کیوں سوچا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور اپنوں کے لیے غیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا مومنوں کے ساتھ غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا اللہ اکبر، ہم نے شان غیرت کو فراموش کیا ہے، ہم نے اللہ کی غیرت کو معاذ اللہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی سبق کو قرآن ہمیں یاد کراتا ہوا نظر آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ضرور، انا تاکید کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور لام بھی تاکید کی طرف ہے، تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، یعنی کہ خدا کے عذاب میں شک نہیں کرنا، اس کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے صرف کہ تم جو چاہو کر لو، تمہیں دھمکی دے دی کہ کھلے چھوڑ دی جاؤ گے، نہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب ضرور ضرور واقع ہو کر کے رہے گا، اور جب تیرے اللہ کا عذاب آئے گا، تیرے رب کا عذاب آئے گا، تو پھر کوئی اس کو دفع نہ کر سکے گا، اس عذاب کو کوئی ٹال نہ سکے گا، اس عذاب کو تجھ سے کوئی دور نہ کر سکے گا۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے جب یہ آیہ کریمہ ٹکرائی، ایک شخص جو ہے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب بے شک ضرور واقع ہو کر کے رہے گا، ضرور اتر کر کے رہے گا، ضرور نازل ہو کر کے رہے گا، اور اس کو کوئی دور نہ کر سکے گا، کوئی ٹال نہ سکے گا۔ فاروق اعظم پر اس آیہ کریمہ کا ایسا اثر ہوا کہ فاروق اعظم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے اور کئی دن تک کے بیمار رہے اللہ کے عذاب کے تصور سے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن کو سچ جانتے ہو، قرآن پر ایمان لائے ہو، قرآن کے ایک ایک حرف کو سچا سمجھتے ہو، تو کیا قرآن مقدس کے اندر صرف قل هو اللہ کی صورت موجود ہے؟ قرآن مقدس کے اندر صرف چاروں قل موجود ہے؟ یا قرآن مقدس کے اندر یہ وعید بھی موجود ہے؟ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، باپ کے آشیانے بنانے والوں، زندگی کی ہوت موج کے اندر خدا کو فراموش کرنے والوں، تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور سن لو، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن خدا کے عذاب کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی ہے، اس کے جھٹکے دنیا ہی سے ہو جاتے ہیں، اس کا آغاز دنیا ہی سے ہو جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جب ابتدا ایسی ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا، آغاز ایسا ہے تو انجام کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا، اس کو کوئی دفع نہ کر سکے گا۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم تو فلاں فلاں سے وابستہ ہیں، توجہ کرنا، ہم تو فلاں فلاں سے وابستہ، وہ فلاں بچا لیں گے اور وہ فلاں۔ میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے بتا دوں، اگر اللہ، یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت اہل جنت کا عقیدہ ہے، کیا اگر اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو پھر کتنا بھی بڑا اہل اللہ سفارش پر آئے اور وہ فیصلہ کر چکے کی بات کر رہا، پھر وہ فرماتے اب تو دعا نہیں کرنا، تو چپ رہنا۔ قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں، دھیان دینا،
جب اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا، قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ وہ تالی بجاتے تھے. قوم لوط تالی سٹی بجاتے تھے. تالی بجانا، سٹی بجانا، اور پھر ہنسی مذاق میں زور سے پیٹ کی ہوا کا خارج کرنا، اور پھر مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، اور عورتوں کا عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرنا. توجہ فرمائیں، ان کے اتنے گناہ: نمبر 1 تالی بجانا، نمبر 2 سیٹی بجانا، نمبر 3 اس لیے کہ عوام کو ہماری کچھ غلط فہمی ہے کہ وہی ایک جرم تھا بدفعلی کا. وہ صرف ایک نہیں تھا، وہ تالیاں بجاتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ لوگ پیٹ کی ہوا ہنسی مذاق میں زور سے خارج کرتے تھے، اور بدفعلی بھی کرتے تھے. یہ 4 چیزیں اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ بے حیائی کے کام نہ کرو، یہ سب بے حیائی کے کام ہے، بے حیائی کے کام نہ کرو. انہوں نے نبی کو پلٹ کر کے جواب دیا تو بڑا باغیرت بنتا ہے، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا لوط یہ کیا تجھے بستی سے نکالیں گے، تم خود بستی سے نکلو اور پھر دیکھنا من پر کیسا عذاب نازل کرتے ہیں. جب یہ اطلاع حضرت سیدنا ابراہیم خلیل کو پہنچی، ابراہیم خلیل اللہ کون؟ انبیاء کی کائنات میں ہمارے آقا خاتم النبی جن کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبیوں کی دنیا میں جس کو حاصل ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام، بانی کعبہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر، خدا کے خلیل ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا پکا گہرا دوست بنایا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. ابراہیم خلیل کو پتا چلتا ہے، خلیل اللہ بڑے رقیق القلب تھے، نرم دل انسان تھے. ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا قوم لوط سے عذاب کو ٹال دے مولا. تو فرمایا جاتا ہے اے ابراہیم تم ان کے لیے دعا نہ کرنا، روک دیا گیا، ہم ان پر عذاب نازل کریں گے. اور دنیا نے دیکھا پتھروں کا عذاب قوم لوط پر آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جب عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو خلیل سے بھی کہتے ہیں کہ اب آپ دعا نہ کریں، اب آپ دعا نہ کریں. ہم بدعقیدوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے نبی کی دعا رد کر دی، ہمارا مسلک یہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں خلیل کی خلت کا خیال فرماتے ہوئے کہا جا رہا ہے آپ دعا نہ فرمائیں، آپ خلیل ہیں، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم عذاب نازل کریں گے. اور دنیا نے دیکھا خلیل علیہ السلام کو خاموش کیا گیا اور اس کے بعد عذاب نازل کیا گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب خلیل اللہ کو روک دیا جاتا ہے عذاب کا فیصلہ کرنے کے بعد، اللہ اکبر، آج قوم لوط سے بڑھ کر کے اس قوم کے اندر پاک عام ہے. قوم لوط تو صرف 4 برائیوں میں مبتلا تھی، وہ تو تالیاں بجاتے تھے، وہ تو سیٹیاں بجاتے تھے، اللہ اکبر، وہ تو پیٹ کی آواز کو زور سے خارج کرتے تھے. آج مسلمان نکڑوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر کوئی عورتوں پر باپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، کوئی شراب کے دھندے کر رہا ہے. اللہ اکبر، نوجوان لڑکوں سے اس لیے دوستی کی جاتی ہے تاکہ ان کے حسن سے لطف اندوز ہو جائیں. سادات کرام اور علماء ذوی احترام کا احترام کرتے ہوئے میں کھل کر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اشاروں کے اندر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بتاؤ آج اللہ اکبر وہ کون سا جرم ہے جو مسلم امہ کے اندر عام نہیں ہے. اللہ اللہ، بلکہ قوم لوط کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے، قوم شعیب کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے، قوم موسیٰ کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے، قوم عیسیٰ کے جرائم بھی اس امت میں موجود ہے. گویا کہ اور انبیاء کی امتوں نے الگ الگ ادوار میں جو جرائم کیے تھے وہ سارے جرائم اس امت کے بعض لوگوں کے اندر اس قوم میں جمع ہو چکے ہیں. اور پھر یہ قوم سوچ رہی ہے ہم پر تو عذاب نہیں آئے گا، ہم پر تو عذاب نہیں آئے گا. قرآن کہہ چکا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب تیرے اللہ
اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا. اور آج مسلم امہ خدا کے عذاب میں گرفتار ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا. لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں, لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, یعنی پوری قوم ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی, لیکن انفرادی عذاب جو کرے گا وہ بھرے گا. یہ عذاب اس پر آ کے رہے گا. عذاب کی الگ الگ شکلیں ہوگی, عذاب کی الگ الگ شکلیں ہوگی. یا تو کوئی بیماری میں مبتلا کیا جائے گا. ہر بیمار عذاب میں نہیں ہے, بعض بیماریاں آزمائش بھی ہوتی ہے, درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتی ہے. بلکہ بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ جن کو اپنا بنانا چاہتے ہیں انہی کو دکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک بار جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ فرعون اتنا بدماش ہے, اتنا بدتمیز ہے, اتنا بدکار ہے, لیکن اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا. تو جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ درد اپنا درد ہم اوروں کو نہیں دیتے. فرعون کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا درد اس کو دیں. ہم تو اپنا درد اپنوں کو دیتے, اپنا درد اپنوں کو دیتے. لیکن بعض بیمار عذاب